اسلامک انٹرسٹ ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، لفظ ایلومیناتی کا مطلب علم کی روشنی کے علمبردار ہیں اور دوسری طرف اس کا مطلب شیطان کے پجاری بھی بنتا ہے۔ یہ تنظیم ویسے تو اسی وقت وجود میں آ چکی تھی جب شیطان ابلیس کو اللہ نے آسمانوں سے نکال کر زمین پر پھینکا تھا، لیکن اس کی باقاعدہ بنیاد البرٹ وائٹ کو بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ انسان تھا جو شیطان کا بہت بڑا پجاری تھا اور 1717 میں فری میسن نامی تنظیم سے نکل کر ایلومیناتی تنظیم کی بنیاد رکھی، اور فری میسن ریمبر نے 4 جماعتوں کو ایک جماعت ایلومیناتی میں ضم کر دیا، اور البرٹ وائٹ ہی وہ انسان تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ تیسری جنگ عظیم کی وجہ اسلام بنے گا یا ہماری تیسری جنگ اسلام کے ساتھ ہوگی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو تیسری عالمی جنگ کی کرتے تھے، لیکن اس وقت پہلی 2 عظیم جنگیں بھی نہیں ہوئی تھیں۔ خیر دوستو، اس تنظیم کی نمائندگی اختیار کرنے کے لیے باقاعدہ حلف اور شیطان کی ربوبیت کا اقرار کرنا پڑتا ہے، یعنی شیطان کو اپنا رب ماننا پڑتا ہے اور یہ دعویٰ کرنا پڑتا ہے کہ آج کے بعد میری روح کا مالک شیطان ہے، یعنی اپنی یہ روح اس کو بیچ دینی پڑتی ہے، اور یوں یہ شیطان ان لوگوں کی زندگیوں سے جڑ جاتا ہے جیسا کہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ جڑا ہو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ تمام تر عبادات صرف اور صرف شیطان کے لیے کرنی ہوتی ہیں، سجدہ کرنے سے لے کر انگلیوں اور تیکونوں یا احرام مصر کے عجیب و غریب نشان بنانے تک، اور جانوروں کے ساتھ انسانوں تک کی قربانیاں کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ یہ لوگ شیطان کی خوشنودی اور طاقت حاصل کرنے کے لیے بروقت اپنی تسبیح پر شیطان کا نام لیتے ہیں اور اسی سے غیبی مدد مانگتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس تنظیم کے شیاطین بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ان کا پہلا شیطان لوسیفر ہے، اور غالب گمان یہی ہے کہ یہ ابلیس یعنی شیاطین کا خدا ہے، اور یونانی مائتھولوجی میں اس کو اونیسی کہا جاتا ہے، جو کہ ان کے مطابق سب سے بڑا سمندری خدا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں دوسرا شیطان بیفومیٹ ہے۔ اس کی شکل بکرے سے ملتی ہے، ان کے باقاعدہ سینگ اور بہت ہی ڈراؤنی شکلیں ہوتی ہیں۔ ان کے نہ صرف بت بنائے جاتے ہیں بلکہ خفیہ طور پر ان کی عبادت گاہیں بھی قائم کی جاتی ہیں، جنہیں شیطانی چرچ کہا جاتا ہے، جہاں اس تنظیم کے سب ممبرز اکٹھے ہو کر شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا علامتی یا جماعتی نشان ایک آنکھ ہے، جو کہ دجال کی آنکھ ہے، جو ان کا مسیحا ہے، اور اپنی ایک آنکھ کو بند کر کے دوسری کو کھول کر یہ لوگ دجال کی کانی آنکھ کو شبیہ بنا کر اپنے پورے ایلومیناتی ہونے پر سچ کی مہر لگا دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ان کے باقاعدہ درجے ہوتے ہیں۔ 1 سے لے کر 37ویں درجے تک کے ایلومیناتی شیطانوں کے اعتبار سے بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں۔ خیر، یہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کا مرکز ویسے تو امریکہ اور اسرائیل میں ہے، لیکن ان کا مقصد پوری دنیا سے تمام مذاہب کا خاتمہ کر کے اپنے اس گھٹیا مذہب ایلومیناتی کی ترویج اور اس کا نفاذ ہے۔ اس مذہب اور شیطان کی ربوبیت یا خدائی کا بول بالا کرنے کے لیے یہ لوگ ہر ہتھ کنڈا آزماتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے کے لیے طرح طرح کے لالچ دیے جاتے ہیں، جن میں دنیا کی تمام آسائشیں اور دولت کے انبار شامل ہیں، اور اپنے لیے خطرہ بننے والے کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس وقت دنیا کے تمام بڑے بڑے لوگ ان کی زد میں ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی رازداری سے کام کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ ان میں مختلف لوگوں کے درجات ہوتے ہیں، لیکن اصل میں لوگوں کو اپنے درجات سے آگاہی حاصل نہیں ہوتی۔ عام لوگوں کو یہ بہترین اخلاقی روایات و اقدار پر مشتمل رویہ پیش کرتے ہیں: صبر، برداشت، امن، محبت، انسانی اخوت، بھائی چارہ، آزادی، مذہب سے بالاتر انسانیت، سائنسی ترقی، انسانی ارتقاء، تہذیب، گلوبل ثقافت اور انسٹرکشن مابین اقوام عالم وغیرہ وغیرہ۔ یہ اصطلاحات ان کے خاص ہتھیار ہیں۔ ان گروپس کے ارکان خاص طور پر اپنی سرگرمیاں خفیہ رکھتے ہیں۔ شروعات میں اپنے اپنے مذہب کی مقدس کتابوں اور پیغمبروں کے نام پر حلف لیتے ہیں کہ وہ تنظیمی معاملات میں حد درجہ رازداری رکھیں گے، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی چھپائیں گے۔ اس کے علاوہ نئے ارکان کی اس طرح سے برین واشنگ کی جاتی ہے کہ انہیں علم بھی نہیں ہوتا، اور وہ دھیرے دھیرے مذہب سے پرکشتہ ہوتا چلا جاتا ہے اور الحاد اور بربریت کی طرف چل نکلتا ہے۔ یوں اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ شیطان کا پجاری بن چکا ہے۔
خواتین و حضرات، ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ تنظیم باقاعدہ بین الاقوامی سطح پر جاسوسی اور سیاسی عناصر کا بھی کام کرتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی رہتے ہیں وہاں مستقل میں ہونے والی جنگوں کی تیاری کرنے کے لیے بڑے بڑے بینکرز تعمیر کرتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان میں 5000 لوگ 10 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور ہارٹ نامی مشین کو بھی وہاں رکھا جاتا ہے جس سے زلزلے یا سونامی طوفان برپا کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدر صدام حسین کو بھی ارجنٹینا کے ایک ایسے ہی بینکر میں رکھا گیا ہے، اور جس صدر کو پھانسی دی گئی وہ اس کی ڈمی تھی، لیکن اس کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس طرح ایک معروف بزنس مین نے نام نہ ظاہر کرنے کی صورت میں بتایا کہ میں اور میرا ایک دوست بین الاقوامی سطح کی پارٹی میں مدعو تھے، تو وہاں پر ان کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی، تو باتوں باتوں میں اس نے ہمیں اس بارے میں بتایا، اور جب ہم نے اپنے ایک مرے ہوئے دوست سے بات کروانے کو کہا تو اس نے کچھ پڑھا اور ان کا دوست ان سے باتیں کرنے لگا۔ اس بات پر حیران ہو کر وہ لوگ اس پر ایمان لے آئے، جو کہ ان کا دوست نہیں بلکہ شیطان تھا، جو کہ ان کے دوست کی آواز میں بات کر رہا تھا اور جس کو انہوں نے گمراہ کر دیا تھا۔ دوستو، ان کی پڑھائی جانے والی کتابوں میں فورٹ اور گوما بھی قابل ذکر ہیں، جو کہ البرٹ بائٹ کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لوسیفر کو خدا تسلیم کیا گیا ہے، اور لوسیفر کو ہی روشنی کا منبع تصور کرتا ہے، اور اس سوسائٹی کے ممبرز کا کہنا ہے کہ لوسیفر کو چونکہ مقدس کتابوں میں شیطان کہا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں کو سب سے زیادہ علم حاصل ہے، اور یہی لوگ معاشرے میں قابل احترام اور برتر لوگ ہیں، اور پوری دنیا پر انہی کو حکمرانی کا حق حاصل ہے، اور اس لیے یہ لوگ دنیا میں بر وقت نیو ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے اور اس گلوبل ولیج بنانے کو کوشاں رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اما ہوا نے درخت سے پھل کھا کر اچھا کیا تھا۔ خواتین و حضرات، اس وقت تک دنیا میں جتنی بھی صورتحال نظر آ رہی ہے یا جو جنگیں برپا ہیں، ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، منشیات کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، لادینیت اور الحاد کی وبا ہر سو پھیلی ہوئی ہے، ان سب میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو دجال اور شیطان کے فتنوں سے بچائے، اور قبر و جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین۔